السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمران اشرفی جامعی۔ جی صمیم قلب سے آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ آپ پھر سے ہمارے اظہار چینل میں تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کی اس پرکیف مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ اشرف کے موقر استاذ و مفتی حضرت علامہ و مولانا مفتی نظر الباری اشرفی جامعی صاحب قبلہ۔ اظہار چینل کے ناظرین، اس سے پہلے حضرت سے ہماری گفتگو وضو کا طریقہ اور اس کے بنیادی مسائل کے تعلق سے ہوئی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اظہار چینل کے ناظرین کو تیمم کے بنیادی مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ تو ناظرین، آج میں حضرت قبلہ سے چند سوالات کرتا ہوں تیمم کے بارے میں۔ جی حضور قبلہ، مفتی صاحب، تیمم کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیے، تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ جی آدمی جب پانی پر قدرت نہ رکھتا ہو استعمال کرنے کی، اور یا پانی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو تیمم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شرعی اصطلاح میں، شریعت میں تیمم کہتے ہیں چہرے اور کہنیوں سمیت بازوؤں پر پاک صاف مٹی کے ساتھ ہاتھ پھیرنا۔ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے، پھر اس ہاتھ کو چہرہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ شرع میں تیمم کا حکم نماز اور دیگر امور کی بجا آوری کے لیے ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی دستیاب نہ ہو۔ جی قرآن مجید نے تیمم کی اجازت دی ہے، اور وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم مَّرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا اپنی بیوی سے مجامعت کر لی ہو، اور پھر وہ پانی نہ پائے، تو حکم یہ آیا کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ تیمم کا حکم ہوا۔ اب اس کا طریقہ بھی قرآن پاک میں اجمالاً بیان کیا گیا، اور کہا تیمم یہ ہے کہ تم اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ سورہ مائدہ کی اس آیت سے تیمم ثابت ہے۔ یہاں پر میں بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب کسی بھی آیت کا ہم پس منظر سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو ہمیں ایسی صورت میں آیت کا معنی اور اس کا مفہوم زیادہ واضح ہوتا ہے ہم پر، اور وہ زیادہ بات اچھی طرح سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اس تعلق سے بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، جس میں اس آیت کی شان نزول کے تعلق سے ذکر ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیضا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے، اور وہاں پر پانی نہیں تھا۔ تو کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر اس بات کی خبر دی، اور ایک طرح سے شکایت کی کہ آپ دیکھیے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر کیا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کو وہاں پر روک لیا ہے اور وہاں پانی بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سماعت کیے تو آپ فوراً اٹھے اور اس جگہ تشریف لے گئے جہاں یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق آئے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ آرام فرما رہے تھے اور میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے والد آئے اور انہوں نے مجھے سخت الفاظ میں ڈانٹا، سخت و سست کہا، اور حتیٰ کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بغل میں کچوکے لگائے، یوں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کے بغل میں ضرب پہنچایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس کچوکے کھانے کے باوجود اپنے آپ کو حرکت میں نہیں لائی، کیونکہ میرے ران پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، ادھر ضرب کا احساس اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی استراحت کا خیال، اس لیے میں نے اپنے ضرب کو برداشت کیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی استراحت میں کوئی خلل ڈالنا نہیں چاہا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوئے، پانی تلاشا گیا تو پانی کہیں پر تھا نہیں، پانی ملا نہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اب فجر کی نماز کیسے ادا کریں۔ ابھی اسی پانی کی تلاش و جستجو ہی میں تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ وحی لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ اسی آیت کو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو یہاں سے تیمم کا جو پس منظر ہے تیمم کی آیت کا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس موقع پر ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسید بن حضیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے آل ابوبکر، حضرت عائشہ سے بھی مخاطب ہوا اور کہا، اے آل ابوبکر، یہ تمہاری طرف سے اس امت کے لیے پہلی برکت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل کی بدولت اور آپ ذریعہ بنے امت محمدیہ کے لیے رحمت و برکت کے حاصل ہونے کا۔ اور تیمم بھی ایک کیا ہے؟ رحمت ہے، ایک برکت ہے کہ انسان جب مشقت میں پڑ جائے، مصیبت میں پڑ جائے، پریشانیوں کا سامنا کرنے لگے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ وہ آدمی وضو نہ کر کے تیمم کر لے۔ یہ تیمم کا پس منظر ہے جو اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 مرتبہ زمین پر ہاتھ کو رکھے، پاک زمین پر، مٹی پر ہو یا پتھر پر ہو یا بالو پر ہو، جن سے ارض جس کو بولتے ہیں، یعنی وہ چیز جو زمین سے تعلق رکھتی ہے، جس کی اصلیت کیا ہے؟ مٹی ہے۔ اگر وہ ایسی چیز ہے تو اس پر وہ ہاتھ رکھے، یوں ہاتھ رکھے، اور اس کے بعد اگر بہت زیادہ دھول مٹی وغیرہ لگ گئی ہو تو اس کو یوں جھاڑے، ایسے کریے۔ پھر اس کے بعد اپنے پورے چہرے پر مسح کرے۔ پھر جب اس سے فارغ ہو جائے تو پھر دوسری مرتبہ ویسے ہی کرے، پھر ویسے مٹی کو جھاڑے اور دونوں ہاتھ کو مکمل کہنیوں سمیت دھوئے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ تو تیمم کا طریقہ ہوا اور تیمم کی تفصیل ہوئی کیا ہے، تو تیمم کے کچھ بنیادی مسائل اور اس کے جو ہے فرائض کیا ہیں؟ جی، تیمم میں 3 فرض ہیں۔ عموماً اگر آپ اس پر غور کریں گے تو 2 ہے، ایک نیت اور دوسرا ضربتین۔ نیت یہ ہے کہ جب آدمی تیمم کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت جب ہاتھ زمین پر رکھ رہا ہو وہ پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، نماز پڑھنے کی نیت کرے اور کہے کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں تیمم کے ذریعے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا فرض ہے کہ ایک ضرب، جیسے میں نے بتایا 2 ضرب ہیں، پہلے ضرب زمین پر وہ ایسے رکھے، اس کے بعد اس سے چہرے کا مسح کر لے، اور دوسرا ضرب جو تیسرا فرض ہے، دوسری ضرب، اس سے دونوں ہاتھوں پر مسح کر لے۔ یہ تیمم کے فرائض ہوئے۔
رہ گئی بات تیمم کے کچھ بنیادی مسائل کے، یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی، یہ فرض ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ باریکیاں ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں جس پر اگر انسان توجہ نہ دے تو اس کا تیمم نہیں ہوتا، طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے ہم کچھ مسائل کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ تیمم کے لیے جن سے زمین پر ہاتھ مارتے وقت، یعنی جب وہ ہاتھ مار رہا ہے تو تیمم کی نیت اس وقت ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے ہاتھ مار دیا اس کے بعد اٹھا لیا پھر وہ نیت کر رہا ہے تیمم کرنے کی تو یہ نیت کافی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت، اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوئے، لیکن تیمم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ تیمم میں ایک ہی مرتبہ پورے چہرے کو اور دونوں ہاتھ کو مسح کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ زمین پر ہاتھ ماریں تو ہاتھ کی ہتھیلی زمین پر لگنی چاہیے، ہاتھ کی پوچھ نہیں، ایسے نہ رکھیں بلکہ یوں رکھیں، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر آپ تیمم یعنی مسح اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پشت زمین پر لگا کے اگر آپ مسح کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات چہرے پہ ہی صحیح سے نہیں آئے گا، پھر اس کے بعد اگر ہاتھ پہ آپ مسح کرنا چاہیں گے تو مکمل طریقے پر نہیں ہو پائے گا، کافی دقت ہوگی۔ اس لیے یہ طریقہ ہی بہتر ہے اور اس سے آسانی ہے اور اس طریقہ سے تیمم مکمل ہونے کا بہت حتی الامکان ممکن ہے کہ وہ ہو جائے۔ چوتھا مسئلہ جو یہاں پر میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وضو میں جتنے حصے کا دھونا فرض ہوتا ہے چہرے کا، اتنا حصہ تیمم میں بھی مسح کرنا ہے، ہاتھ میں بھی اتنا ہی حصہ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ یوں ایسے پھیر لیا ہو گیا، نہیں، بلکہ چہرے کی جو حد ہے، بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے پر مسح ہونا ہے۔ اسی طریقے سے پورے ہاتھ پر بھی کیا ہونا ہے؟ مسح ہونا ہے۔ اگر کہیں پر بھی جگہ باقی رہ جائے تو پھر وہ تیمم نہیں ہوگا، طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ تیمم میں تکرار یعنی بار بار تیمم کرنا یہ صحیح نہیں، یہ بالاجماع مکروہ ہے۔ ہاں اگر شبہ رہ گیا کہ پتہ نہیں اس جگہ پر ہاتھ پھرا کہ نہیں پھرا تو شبہ کی بنیاد پر دوبارہ وہ مسح کر لے، لیکن اگر یقین ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے دوبارہ مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بات اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ جب دھوتا ہے آدمی اعضائے وضو کو تو 3 مرتبہ اور جب مسح کی بات آتی ہے تو 1 مرتبہ۔ وضو میں بھی جائیے آپ 3 مرتبہ دھونا سنت، لیکن جب سر کے مسح کی بات آتی ہے تو پورے سر کا 1 مرتبہ مسح کرنا سنت۔ تیمم میں آپ آ جائیے تو یہاں پر بھی مسح کرنا 1 ہی مرتبہ جو ہے کافی قرار دیا گیا، 3 مرتبہ کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی تیمم کرے گا اور 3 مرتبہ اپنے چہرے کو نئے مٹی سے پوچھے گا، مسح کرے گا تو چہرے کا جغرافیہ بدل سکتا ہے، اس کی رنگت بدل سکتی ہے، دھول مٹی پڑ سکتی ہے، جس کی بنیاد پر اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اب وضو میں چونکہ 1 مرتبہ مسح کرنے کا حکم پورے سر میں اس لیے سنت قرار دیا ہے چونکہ اگر 3 مرتبہ نئے پانی سے مسح کرے سر کا تو مسح نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ غسل ہو جائے گا، دھونا ہو جائے گا۔ اسی لیے تیمم میں مسح کرنا 1 مرتبہ ہے اور اعضائے وضو کو جب دھونے کی بات آتی ہے تو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ یہ تیمم کے کچھ مسائل ہیں جس کا آدمی خاص خیال رکھے اور انشاءاللہ ان مسائل کا خیال رکھے گا تو تیمم صحیح طریقے پر اس کا ادا ہوگا، طہارت بھی حاصل ہوگی۔